دیکھو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، بہت سے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی نگاہ غلط جگہ پڑ جاتی ہے۔ ارے بھائی حضرت فرماتے تھے جو بات مجھ سے کہہ رہے ہو اللہ میاں سے کہو، جو بات مجھ سے کہہ رہے ہو وہ اللہ میاں سے کہو، ان سے کہو کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے نہیں بن پڑ رہا، آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں، ہماری آنکھیں بھی آپ کے قبضے میں، ہمارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے قبضے میں، تو اے اللہ اس کو سیدھے راستے پر لگا دیجئے، میں نہیں جانتا، میں نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیجئے، یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں۔ حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ یا تو کر دیجئے اس کو ورنہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، تو اے اللہ یہ کر دیجئے۔ چنانچہ حدیث میں دعا مانگی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح سب آپ کے قبضے میں ہیں، لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے کسی بھی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا، فاذا فعلت ذلك بنا، جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہیں، فکن انت ولینا، تو اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی بن جائیے، آپ ہی ہمارے مددگار بن جائیے اس کام کے لیے، واہدنا الی سواء السبیل، اور سیدھے راستے پر ہمیں ڈال دیجیے۔ مانگتے رہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے کیا کہتے ہو، اللہ میاں سے کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، تو اپنی طرف سے ارادہ مکمل کرو، غض بصر کرو، نگاہ کو نیچی رکھو اور ارادہ مکمل کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس طریقے سے مال کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور انشاءاللہ، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور پہنچاتے ہیں منزل تک۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اتنے تاکید سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں ان راستوں پر، تو ضرور مدد فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہو سکتا ہے شروع میں کبھی کبھی بہک جائے آدمی، جب اصلاح کی طرف آدمی چلتا ہے تو اس اصلاح کے چلنے میں بعض اوقات گرتا بھی ہے، پڑتا بھی ہے، لڑک بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 100 برس کا رام رام ایک رات میں نہیں نکلتا، تو جو 100 برس کی عادت پڑی ہوئی پرانی وہ ایک دم سے بعض اوقات نہیں چھوٹتی، بعض اوقات اس میں آدمی گرتا بھی ہے، پڑتا بھی ہے، لڑکتا بھی ہے۔ اس گرنے پڑنے لڑکنے سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تریاق دے رکھا ہے جو ہر آن ہر مومن کو حاصل ہے، وہ یہ کہ جب کبھی گرے پڑے لڑکے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یا اللہ غلطی ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور 100 بار بھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ دروازہ توبہ کا کھلا رکھا ہے، اسے ناامید نہ ہو کہ میں صحیح راستے پر پہنچ نہیں سکتا، نہیں، کوشش میں لگا رہے، گرے پڑے کچھ ہو لیکن کوشش کا دامن نہ چھوڑے کسی بھی حال، اور ان تدبیروں پر عمل کرتا رہے جو میں نے عرض کی، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پھر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب یہ نعمت عطا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اپنے رحمت سے، پھر دیکھو کیا لذت آتی ہے، ایمان کی حلاوت کیسی محسوس ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ چشم بندو، گوش بندو، لب بند،
مولانا رومی فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بند گرنبینی نور حق پر من بخند، کہ آنکھ کو ذرا بند کرو، بند کرنے کا معنی ہے کہ غلط جگہ سے اس کو بچاؤ، کان کو بند کرو یعنی غلط باتیں سننے سے اس کو بچاؤ، اور ہونٹ کو بند کرو یعنی غلط باتیں زبان سے نکالنے سے ان کو بچاؤ۔ یہ تین کام تم نے کر لیے تو اگر تمہیں نور حق آنکھوں سے نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس دینا۔ مولانا رومی فرماتے چشم بندو گوش بندو لب بند گر نبینی نور حق پر من بخند۔ اللہ تعالیٰ کے کرو، یہ ایسے ہی کوئی آدمی نہیں کہہ رہا، چلتا پھرتا مولانا روم جو اس راستے کے شہسوار اور نہ جانے کتنے برس کے تجربے کے بعد یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ کام کر کے دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور حق عطا فرمائے، اور جس دن وہ نور حق حاصل ہو گیا سب پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری گناہوں کی تاریکیاں جو پھیلی ہوئی ہے، ان کی خباثت، ان کی دناست، ان کی خرابی اس طرح آیا ہو جائے گی کہ انشاءاللہ پلٹ کر دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا، نفرت ہو جائے گی۔ یہ تو در حقیقت دھوکہ ہے، جیسے نجاست کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا کر کوئی آدمی کسی کو پیش کر دے، گناہ کی مثال ایسی ہے، اس کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا ہوا ہے، دیکھنے میں خوشنما لگ رہا ہے، اندر سے دیکھو تو بدبو، اندر سے دیکھو تو نجاست، غلاظت ہے یہ۔ تو جس دن نور حق عطا ہو گیا اس دن یہ چاندی کا ورق اتر جائے گا، غلاظت نظر آ جائے گی انشاءاللہ، اور اسے نفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔